انسان چاہے جتنا مرضی غریب ہو یا جیسا بھی ہو، لیکن اپنے سے کسی بڑھ کر آدمی کو دیکھ کر اسے کبھی حسد نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تین حسد، کینہ اور غضبناک اگر کسی کو سزا دیتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اپنی جان کو رنج و بلا میں ڈالتے ہیں۔ حسد کو کسی سے دوستی نہیں اور خائن سے کبھی وفا نہیں ہوتی۔ محسود کی نعمت کے زوال کے سوا حاسد کے مرض کا کوئی علاج نہیں۔ حاسد غم میں جاہل، حیرانی میں اور حرص میں مصیبت میں مبتلا رہتا ہے۔ حاسد خیال کرتا ہے کہ محسود سے نعمت زائل ہو کر اسے مل جائے گی، جبکہ یہ خیال بالکل غلط اور فضول ہے۔ حسد ایک لا علاج بیماری ہے جو حاسد یا محسود کی موت تک دور نہیں ہوتی۔ اے اللہ تبارک و تعالی، جیسا کہ ان لوگوں کا خیال ہے اس سے زیادہ مجھے اچھا کر دے، اور جو میرے عیب انہیں معلوم نہیں اپنے فضل و کرم کے ساتھ اپنے دامن و عفو میں چھپا دے۔ حسد ہمیشہ حسرت میں رہنے کی حالت اور حرص برائی کی بنیاد ہوتی ہے۔ حسد ایک بہت بڑا عیب ہے اور نہایت تکلیف دہ زخم ہے۔ جب تک کہ محسود کو وہ تکلیف نہ آئے جس کو حاسد چاہتا ہے، اسے کبھی چین و آرام نہیں حاصل ہو سکتا۔ حاسد تقدیر اللہ پر ناراض ہوتا ہے اور لغو باتیں گمراہی میں ڈالتی ہیں۔ حاسد آدمی لوگوں کی برائی پر خوش اور ان کی خوشی سے غمگین ہوتا ہے۔ حاسد کی عادت ہے کہ باتوں میں دوستی اور محبت ظاہر کرتا ہے اور معاملات میں دشمنی مخفی رکھتا ہے۔ حاسد کو کبھی شفا نہیں، خائن سے کبھی وفا نہیں اور بخیل سے کبھی مروت نہیں۔ حاسد کو بظاہر تندرست نظر آتا ہے لیکن وہ ہمیشہ بیمار رہتا ہے۔ حاسد غم پیدا کرتا ہے اور غم بدن کو پگھلا دیتا ہے۔ اس شخص نے بزرگی کو حاصل نہیں کیا جس نے حسد کو اختیار کیا۔ اپنے دل کو حسد سے پاک رکھو، کیونکہ یہ ایک اندرونی غم ہے جو گھن کی طرح بدن کو اندر ہی اندر کھا جاتا ہے۔ حسد بہت کمینی خصلت اور بخل ایک طرح کا عذاب ہے۔ ایمان نہایت افضل ایمانت اور شہوت پرستی بہت بڑا دشمن ہے۔ حاسد کبھی خوش نہیں ہوتا اور عقل مند کبھی دھوکہ نہیں کھاتا۔ حسد ذلیل کرتا ہے اور کینہ سے بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ حسد بدن کو مٹا دیتا ہے اور شریف آدمی حسد سے بیزار رہتا ہے۔ حسد کا ثمرہ دنیا اور آخرت کی شقاوت اور بدبختی ہے، اور عقل کا ثمرہ دنیا سے ناخوش ہونا اور نفس کی خواہش کو دل سے نکال دینا ہے۔ آدمی کا سب سے برا ساتھی حسد ہے، اور دل میں جتنی چیزیں آتی ہیں ان میں سب سے بری مصیبت جہالت اور نادانی ہے۔ حسد ہمیشہ بیمار اور بخیل ہمیشہ ذلیل ہے۔ حسد سے پرہیز کرو، یہ نفس کے لیے عیب ہے۔ حسد سے پرہیز کریں کہ نہایت بری خصلت اور سخت کبھی عادت ہے۔ زنگ لوہے کو کھاتا ہے یہاں تک کہ اسے بالکل مٹا دیتا ہے، ویسا ہی حسد بدن کو کھاتا ہے یہاں تک کہ اسے نحیف ولا گر بنا دیتا ہے۔ جس قدر کسی کے ساتھ حسد زیادہ ہو، اسی قدر اس کے ساتھ کینہ اور عداوت بڑھ جاتی ہے۔ رنج و غم کا سبب حسد اور فتنوں کا سبب کینہ اور بغض ہے۔ حسد ہمیشہ نہایت بے چین رہتا ہے۔ کم بخت حاسد محسود کی موت یا زوال نعمت کے بغیر اس سے خوش نہیں رہتا۔ بدن کے ہمیشہ بیمار رہنے سے بڑھ کر کوئی بڑی مصیبت نہیں، اور حسد سے بڑھ کر کوئی بلا زیادہ نہیں سخت ہوتی۔ تیرے حاسد کی طرف سے تجھے یہ بات خوش کرتی ہے کہ وہ تیری ناخوشی سے خوش ہوتا ہے۔ حاسد کی حالت پر سخت افسوس ہے کہ وہ ہمیشہ رنج میں رہتا ہے۔ حسد کا بھلا نہ ہو کہ یہ ایک ایسی لا علاج بیماری ہے کہ ہلاک کیے بغیر نہیں چھوڑتی۔ ہر ایک کی بلند مرتبہ شخص پر لوگ حسد کیا کرتے ہیں۔ حاسد کو راحت و آرام نہیں اور کینہ ور کی درستی کا قیام نہیں۔ مجھے تعجب ہے کہ حاسد لوگوں کے بدن کی سلامتی سے کیوں کر غافل ہیں۔ حسد کے برابر کوئی بیماری نہیں اور سیادت کے برابر کوئی شرافت اور بزرگواری نہیں ہوتی۔